حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ابلیس سے ملاقات ہوئی تو ابلیس نے کہا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں میری سفارش کرو، کیا میری مغفرت ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہ ابلیس کو کہو کہ آدم علیہ السلام کی قبر کو سجدہ کر دے، اس کی بخشش ہو جائے گی۔ ابلیس نے کیا جواب دیا؟ شیطان نے کہا آدم علیہ السلام کی زندگی میں اس کو سجدہ نہیں کیا تھا، اب اس کی قبر کو سجدہ کروں گا۔ اب بھی وہی تکبر، اب بھی وہی انکار، تو ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ وبسملہ ومحمدلہ ومصلی ومسلم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اللهم صل على محمد النبی الأمی وعلى آلہ وسلم تسلیما۔ معزز سامعین و ناظرین گرامی، سورۃ بقرہ آیت نمبر 34 تا 36 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور اس بات کو اپنے دھیان میں لاؤ جب کہا ہم نے فرشتوں سے کہ سجدہ کرو آدم کے لیے، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، پس سجدہ کیا انہوں نے مگر ابلیس نے انکار کر دیا۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین، اور تکبر کیا اور کفر کرنے والوں میں سے تھا۔ وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنۃ وکلا منہا رغدا حیث شئتما، اور ہم نے کہا اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں ہو اور تم دونوں اس میں سے وسعت اور کشادگی سے کھاؤ، ولا تقربا هذه الشجرة، جہاں سے چاہو، من وکلا منها رغدا حیث شئتما، جہاں سے چاہو کھاؤ، ولا تقربا هذه الشجرة، اور تم دونوں اس درخت کے قریب نہ جانا، فتکونا من الظالمین، تم دونوں ظلم کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ فأزلہم الشیطان عنها، پس پھسلایا ان دونوں کو شیطان نے اس سے۔ فأخرجہما مما کانا فیہ، جس کے اندر وہ تھے اس نعمت سے نکالا۔ وقلنا اہبطوا بعضکم لبعض عدو، اور ہم نے کہا اتر جاؤ، بعض تمہارے بعض کے لیے دشمن ہیں۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ ہے اور ایک مدت تک فائدہ اٹھانے کی بات ہے۔ اس سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کی خلافت کا ذکر تھا، اور پھر فرشتوں نے اعتراض کیا کہ یا اللہ تو ایک ایسی مخلوق کو پیدا کر رہا ہے کہ جو زمین میں فساد پھیلائیں گے، تو اللہ تعالی نے کہا انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں فرشتوں کو حکم دیا اسجدوا لآدم، کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، فسجدوا الا ابلیس، سارے فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ یہ ابلیس جنات کی مخلوق میں سے تھا، فرشتوں میں سے نہیں تھا۔ کان من الجن ففسق عن امر ربی، یہ جنات میں سے تھا۔ سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، اس ابلیس نے، شیطان نے انکار کر دیا۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین، تکبر بھی کیا۔ اب یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا، یہ سجدہ کون سا سجدہ تھا؟ اس کے بارے میں مفسرین نے بڑی لمبی چوڑی تفصیل لکھی ہے، میں خاص نکات آپ کے سامنے رکھوں گا، خاص پوائنٹ۔ سجدے کی دو قسمیں ہیں، ایک سجدہ تکریمی ہے، تعظیمی ہے، اعزاز کے لیے ہے، ادب کے لیے ہے، اور ایک سجدہ عبادت ہے جو عبادت کے طور پہ کیا جاتا ہے۔ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، اب یہ سجدہ کون سا تھا؟ سجدہ تعظیمی تھا۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ حجت اللہ البالغہ کے اندر لکھتے ہیں تعظیمی اور عبادت کے سجدے میں صرف نیت کا فرق ہوتا ہے۔ جیسے ہم کسی بزرگ کو ملتے ہیں، اپنے والد کو ملتے ہیں، استاد کو ملتے ہیں تو تھوڑا سا جھک جاتے ہیں، یہ تعظیم ہوتا ہے، یہ ادب ہوتا ہے، یہ تکریم ہوتی ہے، یہ اعزاز ہوتا ہے۔
تو یہ الگ چیز ہے. اور ایک ہے عبادت کی نیت سے جھکنا، چاہے وہ رکوع کی شکل میں ہو چاہے وہ سجدے کی شکل میں ہو. تو تعظیمی یہ الگ چیز ہے اور عبادت یہ الگ چیز ہے. پچھلی شریعتوں میں سجدہ تعظیمی یہ جائز تھا، جبکہ ہماری شریعت میں سجدہ تعظیمی جائز نہیں ہے. استاد کے سامنے، والد کے سامنے، پیر کے سامنے یہ جھکنا یہ جائز نہیں ہے. پچھلی شریعتوں میں جائز تھا کہ بندہ جھک سکتا تھا، عبادت کی نیت سے نہیں، ادب کی نیت سے، احترام کی نیت سے، اعزاز کی نیت سے، اکرام کی نیت سے، تعظیم کی نیت سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے ترمذی شریف کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو كنت آمر احدا لامرت المرأة ان تسجد لزوجها، کہ اگر میں کسی شخص کو انسان کے سامنے سجدہ کرنے کی اجازت دیتا تو میں عورت کو کہتا کہ اپنے خاوند کے سامنے سجدہ کرے. یعنی خاوند کا اتنا حق ہے، عورت اتنا خاوند کا حق ادا کرے گی. ایک صحابی رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہتا ہے یا رسول اللہ، بادشاہوں کو ان کے مریدین، ان کے وزراء ان کو سجدہ کرتے ہیں، تو کیوں نہ آپ کو بھی ہم سجدہ کریں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک تو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے. اگر تم میرے سامنے سجدہ کرو گی، میری وفات کے بعد کیا تم میری قبروں پہ بھی سجدہ کرو گے؟ میری قبر پہ بھی سجدہ کرو گے؟ تو صحابی نے کہا نہیں یا رسول اللہ، قبر پہ تو سجدہ نہیں کریں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح قبر پہ سجدہ جائز نہیں ہے، اس طرح انسان کے سامنے بھی سجدہ کرنا جائز نہیں ہے. لا يصلح لبشر ان يسجد لبشر. مسند احمد کی روایت ہے کہ کسی انسان کا کسی انسان کے سامنے سجدے کی نیت سے، عبادت کی نیت سے، تعظیم کی نیت سے جھکنا یہ جائز نہیں ہے. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بیان القرآن کے اندر کہ بعض لوگ جو قبروں پہ سجدہ کرتے ہیں اس کی دو قسمیں ہیں، توجہ رکھنا. ایک ہے سجدہ عبادت، جس طرح ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکاتے ہیں، جھک جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں. یہ عبادت کی نیت سے جو سجدہ انسان کو کیا گیا، قبر کو کیا گیا، بت کو کیا گیا، ایسا کام کرنے والا، ایسا سجدہ کرنے والا انسان کافر اور مرتد ہو جاتا ہے. دوسرا سجدہ تعظیمی ہے، عبادت کی نیت سے نہیں، احترام کی نیت سے، اکرام کی نیت سے، ادب کی نیت سے جو سجدہ کیا گیا قبر کو. اس میں بھی تمام ائمہ کا اتفاق ہے کہ ایسا سجدہ کرنا بھی حرام ہے، لیکن اس سجدے سے بندہ کافر نہیں ہوتا. عبادت کی نیت سے سجدہ کیا تو ایمان سے خالی ہو جائے گا، اور اگر احترام کی نیت سے کیا پھر بھی جائز نہیں ہے، حرام ہے، لیکن ایمان سے خالی نہیں ہوگا. یہاں پہ آدم علیہ السلام کو کون سا سجدہ کیا گیا؟ آدم علیہ السلام کو بھی تو سجدہ فرشتوں نے کیا. فسجدوا الا ابلیس، سوائے ابلیس کے. تو قرآن کریم کے اندر بھی اس کا ذکر ملتا ہے کہ انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا، میں نے احد عشر کوکبا 11 ستارے دیکھے ہیں، والشمس سورج کو دیکھا، والقمر اور چاند کو بھی دیکھا، ساجدین لی ساجدین مجھے سجدہ کر رہے ہیں. یہ یوسف علیہ السلام کا خواب تھا، بھی خواب سے چل ہوا. جب بادشاہ بنے تو 11 بھائی، والد اور والدہ، انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا. اب یہ سجدہ انسان کو تھا، لیکن سجدہ عبادت نہیں تھا، سجدہ تعظیمی تھا. بعض مفسرین کہتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام بمنزلہ قبلہ کے تھے. جس طرح ہم قبلے کی طرف منہ کرتے ہیں، لیکن سجدہ قبلے کو نہیں کرتے، سجدہ اللہ کو کرتے ہیں. وہاں پہ اللہ کی تجلی پڑ رہی ہوتی ہے، سجدہ اللہ تعالیٰ کو کرتے ہیں. اللہ کا حکم ہے کہ آپ نے اس طرف منہ کر کے سجدہ کرنا ہے. اسی طرح آدم علیہ السلام کو جو سجدہ کیا گیا، یہ سجدہ آدم علیہ السلام کو نہیں تھا. آدم علیہ السلام بمنزلہ قبلہ کے تھے، کعبہ کے تھے، سجدہ اللہ تعالیٰ کو تھا. اور اس کی ایک دوسری تفسیر حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے کہ فرشتوں نے جو سجدہ کیا تھا وہ آدم علیہ السلام کے دل پر اللہ تعالیٰ کی تجلی پڑ رہی تھی، اس تجلی کو فرشتوں نے سجدہ کیا تھا. آدم علیہ السلام کے دل پہ تجلی پڑ رہی تھی. اسی طرح خانہ کعبہ کی طرف جو منہ کر کے ہم نماز پڑھتے ہیں، ہندو کا ایک پنڈت گزرا، دیانت سرسوتی، بڑا خبیث بندہ تھا. یہ
اسلام کے اندر نکتہ چینی کیا کرتا تھا، کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتراض، کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں پہ اعتراض، کبھی اسلام پہ اعتراض، کبھی خدا پہ اعتراض، کبھی کعبہ پہ اعتراض. اس نے پوری کتاب لکھی اس بارے میں. تو اس نے کہا مسلمان کہتے ہیں غیر مسلموں کو کہ بتوں کو سجدہ نہ کرو، اور خود پتھروں کی چار دیواروں کو سجدہ کر رہی ہے. خانہ کعبہ کو سجدہ کرتے ہیں نا، ہم خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، خود پتھروں کی اینٹوں کی بنی ہوئی دیوار ہے اس کو سجدہ کرتے ہیں، اور ہمیں کہتے ہیں کہ پتھروں کی بنے ہوئے مجسمے کو سجدہ نہ کرو. فرق کیا ہے؟ تو حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے. اس خبیث کا منہ انہوں نے بند کیا تھا. تو مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ دراصل ہم کعبے کو سجدہ نہیں کرتے، سجدہ اللہ کو کرتے ہیں. اللہ کی تجلی اعظم بڑی تجلی کعبے پہ پڑ رہی ہوتی ہے، ہم اس تجلی کو سجدہ کرتے ہیں. اگر خدا نخواستہ کعبے کی دیواریں گر جائیں پھر بھی اسی جگہ پہ اللہ کی تجلی پڑے گی، ہم پھر بھی اس طرف منہ کر کے سجدہ کریں گے. اس کے برعکس بت اس طرف ہو تو منہ اس طرف ہوگا، بت کو اس طرف رکھ دیا جائے تو وہ منہ اس طرف پھیر دے گا، جبکہ ہمارا ایک ہی طرف رخ ہوگا خانہ کعبے کی طرف. اس کو ہٹا دیا جائے نا، اس کی اینٹیں اٹھا لی جائیں، ہم یہ نہیں کہیں گے اینٹیں اس طرف آ گئی ہیں تو ہم اس طرف منہ کریں گے، منہ ہمارا پھر بھی اس طرف ہوگا. تجلی وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی پڑ رہی ہے. حدیث کے اندر آتا ہے 120 رحمتیں اللہ تعالیٰ کی خانہ کعبے پر اترتی ہیں، 120 رحمتیں، اور غالباً 80 رحمتیں صرف طواف کرنے والے پہ نازل ہوتی ہیں، جو خانہ کعبے کا طواف کر رہا ہو. 10 رحمتیں صرف اس شخص پر نازل ہوتی ہیں جو خالی بیٹھ کر خانہ کعبے کا دیدار کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے. تو آدم علیہ السلام بمنزلہ قبلہ کے تھے، اور اللہ کی تجلی آدم علیہ السلام کے دل پہ پڑ رہی تھی. فرشتوں نے جو سجدہ کیا تھا آدم علیہ السلام کو نہیں، اللہ تعالیٰ کی تجلی کو سجدہ کیا تھا. لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. جب ابلیس نے سجدہ نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا قرآن کریم کے اندر ایک دوسری جگہ پہ اس کا ذکر آتا ہے، ما منعک الا تسجد اذ امرتک، جب میں نے تجھے حکم دیا تو نے پھر کیوں انکار کیا؟ کون سی چیز تھی، کون سی رکاوٹ تھی جو تیرے سامنے آ گئی، کون سی مجبوری تھی؟ شیطان نے کیا جواب دیا؟ انا خیر من، میں آدم علیہ السلام سے افضل ہوں. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا، آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، مٹی پاؤں کے نیچے آتی ہے، آگ اوپر اڑتی ہے، میں آدم علیہ السلام سے افضل ہوں. سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بادشاہ گزرے ہیں، بڑے نیک بادشاہ گزرے ہیں. انہوں نے بہت سی فتوحات کی تھی، بہت سے علاقوں کو انہوں نے فتح کیا تھا. اور ان کا ایک وزیر تھا، ان کا ایک خادم تھا جس کو ایاس کہتے تھے، جس کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاس، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. یہ اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ اللہ کے سامنے کوئی وزیر مشیر، کوئی صدر، کوئی وزیر اعظم، کوئی نہیں چلتا، ایک ہی صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں محمود و ایاس. جب نماز کے لیے آئیں گے تو وزیر بھی اس صف کے اندر کھڑا ہوگا، اور اس کو جو پانی پلانے والا ہے، اس کو جو جھاڑو دینے والا ہے، اس کی جو چوکیداری کرنے والا ہے، وہ بھی اس صف میں کھڑا ہوگا. یہ نہیں ہوگا کہ تم آخری صف میں کھڑے ہو. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاس. تو علماء نے لکھا ہے کہ اگر 1 منٹ کے لیے شیطان کی اس دلیل کو مان لیا جائے کہ اس نے کہا انا خیر من، میں آدم علیہ السلام سے افضل ہوں، لیکن اس خبیث کو، بدبخت کو، ملعون کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ حکم کس کا ہے. پھر اسی پہ یہی محمود اور ایاز کا واقعہ پیش کیا کہ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بہت سے قیمتی ہیرے جواہرات تھے، بہت سے علاقے فتح کیے تھے. تو ایک دن انہوں نے امتحان لینے کے لیے، کیونکہ ایاز سے وہ بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے، ایاز سمجھدار تھا لیکن خاموش طبیعت تھا. ہمیشہ جو کام کا بندہ ہوتا ہے نا وہ خاموش طبیعت ہوتا ہے، کام کا بندہ، اور جو کام کے نہیں ہوتے وہ چاپلوسی زیادہ ہوتے ہیں، پالش زیادہ کرتے ہیں. پشتو کے ہوتے ہیں ٹماٹر زیادہ خرچ ہوئی، ٹھیک ہے. تو ایسے لوگ پھر آگے جاتے ہیں، شاید دنیا میں کامیاب ہو جائیں، لیکن آخرت میں ایسے لوگ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. آخرت میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. ظاہراً لگے گا کہ وہ چاپلوسی کر رہا ہے، فلاں کر رہا ہے، فلاں کر رہا ہے، یہ آگے. تو باقی جو وزیر تھے نا وہ اسی قسم کے چاپلوسی کیا کرتے تھے، اور ایاس یہ خاموش بیٹھا ہوتا. لیکن بادشاہ اس کے باوجود بھی اس سے کیا کرتا تھا؟ محبت کرتا تھا. تو وہ کہتے ہم اس سے عقل میں بڑے، عمر میں بڑے، تجربے میں بڑے، باتیں کرنے میں بڑے. یہاں پہ درمیان میں ایک اور بات بھی کہہ دوں، یہ ایک لفظ ہے اہل حدیث.
शैतान अंडे देता है और शैतान के अंडों में से एक बच्चा निकलता है शतूंगड़ा, जिसका काम सिर्फ और सिर्फ वसवसा डालना होता है। उसका नाम भी अहले हदीस होता है, उसका नाम अहले हदीस होता है। और अहले हदीस कई माने अहले हदीस के। असल तो अहले हदीस इमाम अबू हनीफा, इमाम शाफी, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हंबल, अहले हदीस, हदीस वाले जो हदीस पे अबूर रखते हो, हदीस पे अबूर रखते हो। लेकिन इसके अलावा अहले हदीस के कई माने हैं। तो अहले हदीस का एक माना यह भी है कि वो शतूंगड़ा, वो शैतान का बच्चा जो नमाजियों के दिल में वसवसा डाले, इसको भी अहले हदीस कहते हैं। ज्यादा बातें करने वाले बातूनी को भी अहले हदीस कहते हैं। आपने देखा होगा कहीं भी इधर उधर आपका शहर से बाहर जाना हो तो होंगे ऐसे, आप नमाज पढ़ेंगे, आपकी नमाज नहीं हुई, आपने रफ़े यदैन नहीं किया, आपने आमीन जोर से नहीं कहा, आपने इस तरह पांव चौड़े नहीं किए, आपकी नमाज नहीं हुई। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास। खन्नास यही होता है, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, पनाह चाह रहे हैं, पनाह मांग रहे हैं अल्लाह से। अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, लोगों के दिल में वसवसा डालता है। मिनल जिन्नति वन नास, जिन्नात में भी से होता है, इंसानों में से भी होता है। जिन्नात में से तो वही हो गया जो शैतान के अंडे से पैदा हुआ, और यहाँ पे एक दूसरा इंसानों में से भी होता है जो नमाजी को कहता है आपने जोर से नहीं कहा, रफ़े यदैन नहीं किया, पाँव चौड़े नहीं किए, आपकी नमाज नहीं हुई। बहरहाल मेरा ये मौजू नहीं है, बात दरमियान में आ गई। तो अयाज बातूनी नहीं था, अहले हदीस नहीं था। तो अयाज ने क्या किया, एक दिन महमूद गज़नवी ने इम्तिहान लिया, एक कीमती हीरा सारे वजीरों को पेश किया कि इसको तोड़ो। अब जो वजीर भी उसको देखता उसको फिर रख देता, कीमती हीरा है, कैसे इसको तोड़ूंगा। जब अयाज का नंबर आया ना तो अयाज ने उस हीरे को उठाया, कहा बादशाह सलामत, तोड़ना, कहा, और थोड़ा या पत्थर उठाया, उसको 2 टुकड़े कर दिया। अब वो हीरा टुकड़े टुकड़े हो गए। सारे वजीर कहने लगे हमने कहा था ना ये गुस्ताख है, इसको किसी चीज की समझ नहीं आती, अनपढ़ है। सारे वजीर कहने लगे। अब बादशाह इम्तिहान लेना चाहता था तो बादशाह ने कहा, सबसे पूछा आपने क्यों नहीं तोड़ा। सारे वजीर कहने लगे बादशाह सलामत, हजारों लाखों का एक हीरा है, हम इसको कैसे तोड़ते। बादशाह ने अयाज से कहा, अयाज आपने हीरा क्यों तोड़ा, ये तो कह रहे हैं कीमती हीरा है। तवज्जो रखना, अयाज ने कहा बादशाह सलामत, एक तरफ आपका कीमती हुक्म था और एक तरफ कीमती हीरा था, हीरे और मिल सकते हैं, आपका हुक्म नहीं मिल सकता। तो उलमा ने लिखा 1 मिनट के लिए शैतान के दलील को मान लिया जाता कि अना खैरुम मिन, मैं आदम अलैहिस्सलाम से अफजल हूं, अगरचे नहीं था, लेकिन इस बात को तो देखता कि हुक्म किसका है, बादशाहों के बादशाह का है। जब अयाज महमूद गज़नवी के हुक्म पे कीमती हीरे को तोड़ रहा है तो शैतान भी अल्लाह के हुक्म से आदम अलैहिस्सलाम को सजदा कर लेता तो क्या लश्कर बन जाता, लेकिन सजदा नहीं किया। तो अल्लाह ताला का मा मना का अल्लाह तस्जुद मर्तक। अब शैतान ने इस पर दलीलें देना शुरू की। गलती नहीं, गलती को तस्लीम कर लेना ये इंसान की फितरत में है। आदम अलैहिस्सलाम से जब भूल हुई, आगे आ रहा है, तो आदम अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, रब्बना ज़लमना अनफुसना, ए हमारे रब हमने अपनी जानों पर जुल्म कर दिया है, व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना, अगर तो हमारी बख्शिश नहीं करेगा, हम पर रहम नहीं करेगा, लनकूनन्ना मिनल खासिरीन, तो हम खसारा उठाने वालों में से हो जाएंगे। और इधर शैतान से गलती हुई तो गलती पे दलील दे रहा है, अना खैर मिन, मैं आदम अलैहिस्सलाम से अफजल हूं, दलील पे दलील दे रहा है। हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने, मुहद्दिस इब्न अबी दुनिया, उनकी एक किताब है मकाइदुश शैतान, उसमें लिखा है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की इबलीस से मुलाकात हुई। तो इबलीस ने कहा अल्लाह ताला की बारगाह में मेरी सिफारिश करो, क्या मेरी मग़फ़िरत हो सकती है, अल्लाह ताला मुझे माफ़ कर सकते हैं। तवज्जो रखना। तो अल्लाह ताला ने कहा मूसा अलैहिस्सलाम से कि इबलीस को कहो कि आदम अलैहिस्सलाम की कब्र को सजदा कर दे, इसकी बख्शिश हो जाएगी। इबलीस ने क्या जवाब दिया, शैतान ने कहा आदम अलैहिस्सलाम की जिंदगी में उसको सजदा नहीं किया था, अब उसकी कब्र को सजदा करूंगा। अब भी वही तकब्बुर, अब भी वही इनकार। तो अबा वस्तकबर व कान मिनल काफिरीन, इनकार किया, तकब्बुर किया और कुफ्र करने वालों में से हो गया। वक़ुलना या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्नह, अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को कहा तुम और तुम्हारी बीवी इस जन्नत में रहो।
وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، جہاں سے تمہارا دل چاہے کھاتے پیتے رہو، کھاتے رہو ہر قسم کا میوہ۔ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اللہ تعالیٰ نے شرط رکھ دی یہ جو درخت ہے اس درخت کے قریب آپ نے نہیں جانا، اس درخت کو نہیں کھانا۔ اب یہ درخت کون سا تھا؟ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ درخت انگور کا درخت تھا، بعض مفسرین نے کہا انجیر کا درخت تھا، بعض نے کہا کھجور کا درخت تھا، اکثر مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ درخت گندم کا درخت تھا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے گندم کو درخت نہیں ہوتا، گندم کی تو بالیاں ہوتی ہیں، سٹے وغیرہ ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، لیکن یہ دنیا کا معاملہ نہیں ہے، یہ جنت کا معاملہ ہے۔ جنت کے اندر کچھ اور ہوتا ہے اور دنیا کے اندر کچھ اور ہوتا ہے، جنت کا معاملہ الگ ہے۔ مثلا امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا مشاہدہ لکھا ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ مصر میں ایک سنگترا ایسا ملا جو اتنا وزنی تھا کہ جس کو اونٹ پر لادا گیا، ایک سنگترا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں سے نازل ہوں گے نا تو روایت میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وقت اتنی برکت ہوگی کہ اس وقت جو انار کا دانہ ہوگا، انار کے دانے کو اگر 2 ٹکڑے کر دیے جائیں اور اس کا جو نصف خول ہوگا، آدھا، اس سے دانے نکال لیے جائیں اور اس کا جو خول ہوگا، چھلکا، اس کو خیمے کے طور پر بنا لیا جائے تو 20-25 بندے اس کے اندر رہ سکیں گے، اتنی برکتیں ہوں گی۔ ایک آپ خود سوچیں کہ اس کے دانے کتنے لوگ کھا سکیں گے۔ تو جب دنیا کے اندر یہ کچھ ہو سکتا ہے تو آخرت میں، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اتنے بڑے بڑے بچھو ہوں گے۔ امریکہ کے اندر ایک بچھو ایسا پکڑا گیا جس کو ایک کمرے کے اندر تقریباً 20x15 یہ اتنے کمرے کے اندر اس کو بند رکھا گیا، پنجرے کے اندر۔ یعنی یہ جو ہمارا حال ہے اس حال کو آدھا کر دیں تو اتنا بڑا اس کے لیے پنجرا بنایا گیا اور اس کے اندر اس بچھو کو رکھا گیا، اس دنیا میں۔ تو بہرحال دنیا کے معاملات الگ ہوتے ہیں، جنت کے الگ ہوتے ہیں۔ تو جنت کے اندر کھجور کا درخت اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کہہ دیا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، تو شیطان نے ان دونوں کو پھسلا دیا۔ اب اس کی مفسرین نے مختلف معنی لکھی ہیں کہ آدم علیہ السلام نے وہ پھل کھا لیا۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ شیطان تو اس وقت جنت میں نہیں تھا، جنت کے دروازے کے سامنے تھا، اپنی بیوی سے ہم بستری کی اور پھر اپنی بیوی سے کہہ رہا تھا اگر آدم علیہ السلام اس درخت کو کھا لے تو آدم علیہ السلام ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ تو ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں جنت میں رہوں، تو آدم علیہ السلام نے سن لیا۔ بعض فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے دل میں شیطان نے وسوسہ ڈالا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا تھا، وہ حکم ختم ہو چکا ہے، اب آپ کو کھانے کی اجازت ہے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس پودے کو کھانے سے، اس پھل کو کھانے سے، اس گندم کو کھانے سے منع کیا تھا، تو آدم علیہ السلام نے یہ سمجھا کہ یہ خاص درخت کے کھانے سے منع کیا تھا، اس کی جو دوسری قسم ہے اس سے منع نہیں تھا، تو آدم علیہ السلام نے دوسرے سے کھا لیا۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ آدم علیہ السلام کو ان کی بیوی نے کہا کہ کھا لو، ان کو بھی شیطان نے پھسلایا تھا۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آدم علیہ السلام کی بیوی آدم علیہ السلام کے ساتھ خیانت نہ کرتی تو دنیا کے اندر کوئی عورت بھی اپنے خاوند کے ساتھ خیانت نہ کرتی۔ اگر یہودیوں بنی اسرائیل نے ذخیرہ نہ کیا ہوتا تو آج تک کسی قسم کی کوئی چیز خراب نہ ہوتی، جیسے ہمارا گوشت وغیرہ خراب ہوتا ہے 3 دن، بلکہ کبھی کبھی گرمی میں 1 دن کے بعد بھی خراب ہو جاتا ہے، یہ فریج کے اندر رکھتے ہیں، تو جتنے دن بھی پڑا رہتا ہے وہ خراب نہ ہوتا۔ انہوں نے ذخیرہ کرنا شروع کر دیا، ان پہ جو من و سلوا نازل ہوتا تھا آسمان سے، جن کو ملتے تھے رزق، تو انہوں نے ذخیرہ کرنا شروع کر دیا تھا۔ تو اگر انہوں نے ذخیرہ نہ کیا ہوتا تو اب قیامت تک کوئی چیز خراب نہیں ہوتی، گوشت وغیرہ پڑا رہا تھا کئی ہفتے ویسے کہ ویسے تازہ رہتا۔ اور اسی طرح اگر آدم علیہ السلام کی بیوی نے خیانت نہ کی ہوتی تو کوئی عورت بھی اپنے خاوند کی خیانت نہ کرتی۔ بہرحال فأزلہما الشیطان عنہا، شیطان نے ان دونوں کو پھسلایا۔ فأخرجہما مما کانا فیہ، پس جس نعمت کے اندر وہ تھے اس سے ان کو نکالا گیا۔ فأخرجہما مما کانا وقلنا اہبطوا بعضکم لبعض عدو، تو ہم نے کہا اب یہاں سے اتر جاؤ، تمہارے بعض کے دشمن ہوں گے۔
وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ ہے اور ایک مدت تک فائدہ اٹھانے کی بات ہے۔ دنیا کا جو فائدہ نا، متاع سے اس کو تعبیر کیا گیا، متاع۔ اور متاع عربی کے اندر بہت چھوٹے نفع کو، بہت تھوڑے نفع کو کہتے ہیں۔ یہ جو برتن صاف کرنے کے لیے ایک چیز ہوتی ہے، آج کل جدید دور ہے تو اس کے آگے جس نما چیزیں آگے، تاریں آگے، اس کے ساتھ برتن کو صاف کرتے ہیں۔ پرانے زمانے میں کدو کے اندر سے اس کی کھال نکال کر اس سے برتنوں کو صاف کیا جاتا، یا پھر دھاگوں کو، یہ جو گٹو وغیرہ ہوتا ہے ربڑ والا، اس کے دھاگے نکال کر برتن کو صاف کیا جاتا، یا کسی چیز کی اس کا چھلکا جو ہوتا ہے اس سے، جب سرا کی چھبی ایک دن پشتوں کے ورطہ تلائی ہوئی، اس کے ساتھ اس کو صفا کیا جاتا۔ تو متاع اتنی چھوٹی چیز کو کہتے ہیں کہ دنیا کا فائدہ اتنا ہی ہے، اصل فائدہ تو ہمارا آخرت میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، کچھ فائدہ ہے کچھ مدت تک، تھوڑا سا فائدہ اٹھانے کی۔ اب آخری بات کہ آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا، اور ہمارا عقیدہ اور نظریہ ہے کہ نبی نبوت کے ملنے سے پہلے اور نبوت کے ملنے کے بعد ہر قسم کے چھوٹے بڑے گناہ سے پاک ہوتا ہے۔ تو آدم علیہ السلام کو جنت سے کیوں نکالا گیا اگر آدم علیہ السلام سے گناہ نہیں ہوا؟ اگر ہم اس کو گناہ تصور کرتے ہیں پھر تو نبوت ختم، اگر گناہ تصور نہیں کرتے پھر جنت سے کیوں نکالا گیا؟ تو علماء دیوبند، علماء احناف اس کی تشریح یوں کرتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے بھول ہوئی، اور بھول کبھی معاف ہوتی ہے کبھی معاف نہیں ہوتی۔ بھول، مثلا آپ نے روزہ رکھا اور روزے کی حالت میں آپ نے بھول کر پانی پی لیا، بھول معاف ہے، آپ کا روزہ نہیں ٹوٹا۔ روزے کی حالت میں آپ نے کھانا کھا لیا، بھول معاف ہے۔ کس نے آپ کو بسکٹ دیا، آپ نے کھا لیا، اوہو میرا تو روزہ تھا، آپ کا روزہ نہیں ٹوٹا، بھول معاف ہے۔ لیکن آپ نے نماز کی نیت باندھی، اللہ اکبر، کوئی بندہ آیا، آج کون سا دن ہے؟ جمعرات، اوہو میں تو نماز میں تھا، اب بھول معاف ہے، اب تو نماز گئی، اب تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ اب دیکھیں جیسے نماز اور روزے کی بھول میں فرق ہے، ایسے ہماری اور نبی کی بھول میں فرق ہے۔ ہم سے بھول ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نہیں پکڑتے، نبی سے بھول ہو جائے تو اللہ تعالیٰ پکڑتے ہیں۔ اس کی ایک دوسری مثال دیکھ لیں، پھر یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ روزے کے اندر کیوں بھول معاف ہے اور نماز کے اندر بھول معاف کیوں نہیں ہے۔ مثلا کوئی استاد اپنے شاگرد کو بھیجے کہ بیٹا آج ہمارے مہمان آئے ہوئے ہیں، ہم نے سرید بنانی ہے، صحبت بنانی ہے، تو جاؤ بازار سے دھنیا لے آؤ، گوشت لے آؤ، دہی لے آؤ، پیاز لے آؤ، اور گھی لے آؤ، ٹماٹر لے آؤ، ساری چیزیں لے آؤ، نیبو وغیرہ، یہ ساری چیزیں لے آؤ۔ اور شاگرد جائے، واپس آئے تو کہ استاد جی باقی ساری چیزیں لایا ہوں لیکن دھنیا بھول گیا۔ اگر استاد اس کو سزا دے، پہلے تو سمجھدار استاد اس کو سزا نہیں دے گا، اگر سزا اس کو دے تو کوئی سمجھدار بندہ اسے کہے گا استاد جی دیکھو بچہ ہے، آپ نے اس کے ذمہ 10-15 کام لگائے ہیں، ایک کام بھول گئے تو کیا ہوا، تو اس کی بھول معاف ہو جائے گی، استاد اس کو سزا نہیں دے گا۔ لیکن اگر استاد اسی بچے کو بھیجے کہ بیٹا جاؤ اور بازار سے دہی لے آؤ، اور یہ بازار میں جا کر واپس آئے، استاد جی وہ تو بھول گیا، اب تو حق بنتا ہے سزا کا کہ ایک ہی کام ذمہ لگایا تھا اس میں بھی تو بھول گیا ہے۔ تو نماز کے اندر ایک ہی کام سے منع ہے کہ آپ نے باتیں نہیں کرنی، اور اسی کام کے اندر بھی بھول ہو گئی، نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ جبکہ روزے کے اندر غیبت منع ہے، کھانا منع ہے، پینا منع ہے، جماع منع ہے، گانے سننا منع ہے، گانے کہنا منع ہے، یہ اتنی ساری چیزیں منع ہے۔ تو اگر ایک چیز بھول سے، غلطی سے ہو گئی تو وہ اللہ تعالیٰ معاف کرتے ہیں۔ تو آدم علیہ السلام کو صرف ایک کام منع تھا، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب نہ جانا، باقی سب کچھ کھا سکتے ہو۔ اس میں بھی آدم علیہ السلام سے بھول ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے پکڑ لی۔ اور آخری بات کہ حسنات الابرار سیئات المقربین، نیک لوگوں کی جو نیکیاں ہوتی ہیں وہ اللہ کے قریبی جو بندے ہوتے ہیں ان کو گناہ تصور کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ ہم میں اکثر سادہ بندے ہوتے ہیں، میں مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں۔ جیسے نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے بعد کہتے ہیں شکر الحمدللہ، یہ کہتے ہیں نا، کیوں کہہ رہتے ہیں؟ کہ بس فرض جو تھا ہم نے ادا کر لیا، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ جبکہ نبی علیہ السلام جب نماز کا سلام پھیرتے تھے تو نبی علیہ السلام کہتے تھے اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ حج کے بارے میں حاجی کو بھی حکم ہے ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفر اللہ، حج کرو تو حج کے بعد استغفار کرو۔
صحابہ کی تعریف اللہ تعالیٰ نے کی ہے، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون، تہجد میں، عبادت میں، نوافل میں رات گزار دیتے اور صبح کے وقت وہ استغفار کیا کرتے تھے۔ سادہ مثال، تبلیغ والے حضرات گشت پہ جاتے ہیں تو واپسی استغفار کے ساتھ ہوتی ہے۔ یہ کوئی غلط کام تو نہیں کیا، نیکی کا کام کیا، استغفار کیوں کیا جا رہا ہے؟ ما عبدناک حق عبادتک، یا اللہ جس طرح تیری عبادت کا حق تھا اس طرح حق ادا نہیں کر سکے۔ تو جو اللہ کے بہت زیادہ قریبی لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی عبادت کو بھی وہ پوری عبادت نہیں سمجھتے، اور جیسے میرے اور آپ جیسے لوگ ہوتے ہیں تو نماز پڑھ کے شکر کرتے ہیں کہ بس فرض میں ہم نے ادا کر دیا ہے۔ حسنات الابرار، ہم تو ابرار میں نہیں ہیں، ابرار سے بھی نیچے ہے، افتخار ہے، ابرار سے نیچے ہیں۔ ابرار وہ ہوتے ہیں جو نیکیوں میں بہت زیادہ آگے ہوتے ہیں، اور ان سے آگے جو ہوتے ہیں مقربین ہوتے ہیں۔ مقربین ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ قریب ہوتے ہیں، ایک ایک چیز کا خیال کرتے ہیں۔ تو آدم علیہ السلام جب کسی نیک بندے سے خطا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس پہ پکڑ جلدی کرتے ہیں، بھول ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس پہ پکڑ زیادہ کرتے ہیں۔ آخری مثال، کلاس میں چاہے اسکول ہو چاہے مدرسہ، اس میں دو قسم کے طلباء ہوتے ہیں، ایک ذہین حاضر باش اور ایک غیر حاضر اور سبق یاد نہ کرنے والے۔ کون ذہن نہیں کہہ رہا، ذہن ہر بندے کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہوتا ہے، بس وہ ذہن کو کبھی شیطانی میں مصروف کرتا ہے، کبھی کسی چیز میں مصروف کرتا ہے، لیکن اس ذہن کو سبق کی طرف استعمال نہیں کرتا۔ تو وہ بچہ جو ہمیشہ مار کھاتا رہتا ہے، سبق یاد نہیں ہے، آج چھٹی کی، آج فلاں بچے کے ساتھ شرارت کر لی، اس کو تو سزا ملتی رہتی ہے، اس کو کبھی کبھی استاد چھوڑ بھی دیتے، چلو ڈویٹ ہے چھوڑ دو اس کو۔ اور جو قابل طالب علم ہوتا ہے اس سے کبھی غلطی ہو جائے نا تو اس کو استاد لازمی سزا دیتا ہے، کہ جو نالائق ہیں، جو سبق یاد نہیں کرتے وہ تو ہے نالائق، آپ سے یہ شرارت کیوں ہو گئی، تو استاد اس کو سزا دیتے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ اپنے قریبی بندوں کو بھی ان سے تھوڑی سی بھی بھول ہو جائے تو اللہ تعالیٰ پکڑ کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو انبیاء کرام علیہ السلام کے مقام کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔